اب 27ویں آئین ترمیم کے جو پرپوز چیزیں سامنے آئی ہیں مارکیٹ میں ابھی تک ایز اے کنسنسس وہ ڈاکومنٹ نہیں آیا، وہ آ جائے گا، لیکن پرپوز چینجز اس میں کیا آ رہی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہ ایک علیحدہ سپریم کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گا جس کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا تھا لیکن اس کی پرفارمنس اتنی مزے کی نہیں رہی، اب ضرورت پڑے گی علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں کانسٹیٹیوشنل کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ امینڈمنٹ آف آرٹیکل 243 جو بیسکلی سپریم کمانڈ آف آرم فورسز کا آرٹیکل ہے، کریشن آف ایگزیکٹو میجسٹریٹس، ٹرانسفر آف ججز پروویژن، ریموول آف پروٹیکشنز فار پروونشل شیئرز آف دی NFC ایوارڈ، یہ جو 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ ہوا تھا کہ فیڈرل کے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ڈیوائڈ ہوں گے صوبوں میں پاپولیشن کی بیسس کے اوپر تاکہ ان کی بہتری ہو سکے۔ یہ وہی NFC ایوارڈ ہے جس پہ ابھی شیواشی صاحب نے کہا تھا کہ ہم 250 ارب روپیہ بلوچستان کو دیں گے۔ ریٹرن آف ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ منسٹریز ٹو فیڈرل گورنمنٹ، یعنی کہ ایک سبجیکٹ جو پروونسز کا تھا وہ اٹھا کے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو واپس دے رہے ہیں۔ اس کی ایک یا دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک کہ پروونسز ہیو فیلڈ ان ڈیلیورنگ دس، یعنی کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جب یہ پروونشل میٹرز بنے تھے تب سے لے کے آج تک جو گورنمنٹس تھیں پروونسز کے اندر انہوں نے ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ نہیں کی صحیح طرح۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ پہلے ہمارے MPs تھے اور ہینس چیف منسٹرز تھے وہ جب آپ پرائم منسٹر ہیں تو اب وہ پتہ نہیں کون سا تیر چلا لیں گے۔ دوسرا اس میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بیسکلی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کسی بھی قسم کی ڈس اوبیڈینس فرام اے پروونس نہیں ایکسیپٹ کرے گی۔ وہ آپ کے دو کریٹیکل کمپوننٹس کہ آپ کے بچوں کو تعلیم کیا ملتی ہے، ان کی ذہن سازی کیا ہوتی ہے، اور لٹرلی آپ کی پاپولیشن پلاننگ کو ایک فیڈرل لیول پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے وہ فیکٹرز ہیں جو 27ویں آئینی ترمیم ہٹ کرنا چاہتی ہے۔